حمد و تعریف اس پاک پروردگار کی جس نے نجاستوں اور غلاظتوں کے دور میں ہمیں تطہیر کے ذکر کے قابل بنایا اور ہمیں اس خانوادہ تطہیر کی محبت اور مودت عطا فرمائی، اور لاکھ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہماری زبانوں اور ہماری سماعتوں کو اس قابل بنایا کہ ہم اس کا ذکر کر سکیں جسے اس نے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے خلق فرمایا تھا۔ یقیناً خداوند متعال جب بھی کسی شخص کو کوئی خصوصیت عطا کرتا ہے، کوئی کمال عطا کرتا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسی صفت ہوتی ہے جو اللہ اسے وہ کمال عطا کرتا ہے۔ متوجہ ہے بات کی جان؟ خدا جب بھی کسی انسان کو کوئی نہ کوئی فضیلت عطا کرتا ہے تو اس فضیلت کو عطا کرنے سے پہلے خدا دیکھتا ہے اس میں کوئی خصوصیت ہوتی ہے تو اسے فضیلت عطا۔ خدا بنجر زمینوں پہ کھیتی نہیں اگاتا، خدا دیکھتا ہے کہ زمین زرخیز ہے تو اسے اناج دیتا ہے۔ خدا پہلے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر خصوصیت ہے تو اسے فضیلت عطا کرتا ہے۔ خدا کبھی بھی کسی بے کمال کو باکمال نہیں کرتا، خدا ہمیشہ اسے ہی کمال عطا کرتا ہے جس ظرف میں وہ صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر خدا جب کسی کو باکمال کر دیتا ہے تو کسی انسان کے اندر ایک کمال آ جائے، ایک ترقی آ جائے، ایک صفت آ جائے، ایک خصوصیت آ جائے تو وہ باکمال انسان اپنے پورے گھر کی پہچان بن جاتا ہے۔ کچھ ایسے باکمال ہوتے ہیں کہ وہ صرف گھر کی نہیں، خاندان کی پہچان، اور کچھ اتنے ہی باکمال ہوتے ہیں کہ وہ اپنے شہر کی پہچان بنتے ہیں، اور جنہیں خدا انتہا ترقی دے وہ اپنے ملک کی پہچان بنتے ہیں۔ لیکن کوئی اس کی پہچان بنتا ہے جو ان کے نام سے پہچانا جائے۔ کیا کیا کمال عطا کیے تھے اللہ نے حسین کو، پہچان ہی بنا بلکہ اللہ کی پہچان بنا۔ تھوڑا ماحول بنے گا مجلس کا تو پھر جیسے جیسے آپ وصول کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ خدا جب کسی کو صفات عطا کر دیتا ہے، صفتیں عطا کر دیتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ جا کے وہ کمال ساکت ہو جاتا ہے، سکوت اختیار کر جاتا ہے، جمود میں آ جاتا ہے، تغیر و حرکت نہیں کرتا، نسل میں آگے منتقل نہیں ہوتا، وہ کمال مسلسل نہیں رہتا، وہ کمال کسی ایک ذات پہ آ کے رک جاتا ہے، پھر اگلی پوری نسل اس کی باکمال کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ آگے وہ کمال کسی اور میں منتقل ہی نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں کمال آگے ارتقا پذیر ہو جاتا ہے، ترقی پہ جاتا ہے، بتدریج اگلی نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ دنیا کے طول و عرض میں جب ہم جاتے ہیں تو لوگ تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب میں بھی ڈاکٹر ہوں اور میرے والد بھی پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے، اور الحمدللہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ کمال رکا نہیں ہے، کمال محو سفر ہے، کمال آگے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ وہ کمالات ہیں جو انسان زمین پہ آ کے کسی نہ کسی خصوصیت کی بنیاد پہ آتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو سب سے بڑا کمال ہے، جو اس کے پاس خصوصیت کا سب سے بڑی خاصیت ہے، وہ ہے عصمت۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے معصوم نہیں بنتا، اسے اللہ بناتا۔ معصوم بننا یہ اللہ کا عطا کردہ کمال ہے، انسان اپنی محنت سے عصمت حاصل نہیں کر سکتا۔ عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، معصوم نہیں ہو سکتا۔ خدا کے کارخانے میں عصمت کا ذخیرہ وسیع ہونے کے باوجود اس نے عصمت کو باکمال رکھنے کے لیے
اس نے اگر کسی خاندان میں ایک معصوم بنایا ہے تو ضروری نہیں کہ اب نسل بھی معصوم بنائے. خدا کے کارخانے میں کمی نہیں ہے، وہ بنا سکتا ہے، لیکن اس نے عصمت کو باکمال رکھنے کے لیے اگر کسی نبی کو معصوم بنایا ہے تو اب یہ ضروری نہیں کہ اب اس کی اولاد بھی معصوم. عصمت ایک جگہ پہ رک گئی، آگے منتقل نہیں ہوئی. پھر کوئی اگلی نسل میں اور باکمال آیا، پھر عصمت اس تک پہنچی ہے، اس کے بعد پھر عصمت رک گئی، پھر کوئی آیا. عصمت مسلسل ارتقا پہ نہیں جاتی، مسلسل سفر میں کرتی، مسلسل منتقل نہیں ہوتی. کائنات میں شرق سے لے کے غرب تک، سرا سے سریا تک، عالم ہست و بود اور آب گیتی میں واحد شہنشاہ حسین ہے. واحد شہنشاہ. اگر میں اکیلا کہا تو یکتا حسین. کیا بات. اس ایک صفت میں حسین کے گھر میں بھی حسین کا سامنے کروں. یہ کائنات آدم و عالم میں واحد حسین ہے جس کا باپ بھی معصوم ہے، ماں بھی معصوم ہے، نانا بھی معصوم ہے، بھائی بھی معصوم ہے، اور عصمت رکی نہیں، آنے والی نسل میں سارے بیٹے معصوم ہیں. یہ کمال حسین ابن علی. اب آئیے حسین آپ کو مل گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ حسین کو آپ نے سمجھا کیا ہے، حسین کو آپ نے سوچا کیسے ہے، حسین کو آپ نے دیکھا کیسے. کربلا واقعہ نہیں، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہے، کربلا واقعہ ہوتا تو تاریخ اسلام واقعہ سے بھری ہوئی، ہر واقعے کی ایسے ہی یاد منائی جاتی جیسے کربلا کی منائی جاتی، لیکن ایسا نہیں. کربلا جنگ نہیں، تاریخ انسانیت جنگوں سے بھری ہوئی ہے. فاتح بھی آئے ہیں، مفتوح بھی آئے ہیں، غالب بھی آئے ہیں، مغلوب بھی آئے ہیں، لیکن کسی جنگ کا تذکرہ اتنا نہیں ہوا جتنا کربلا. تاریخ اپنے دامن میں اتنی دیر کسی کو محفوظ نہیں رکھتی. تاریخ کے دانت بڑے نوکیلے ہیں، یہ بڑی بڑی شخصیات کی ہڈیوں کا برادہ بنا کے پھینک دیتے ہیں. یہ اپنے دامن میں، اپنے سرد خانوں میں یادوں کی میتوں کو محفوظ تو رکھتی ہے، لیکن کسی کو زندہ نہیں رہنے دیتی. یقین کیجیے میرے سامنے ماتمی عزادار اور اہل ذوق تشریف فرما ہے، اہل ادب، اہل فنون تشریف فرما ہے. یہ تاریخ کی وسعت نہیں ہے کہ اس نے حسین کو محفوظ رکھا ہے، یہ حسین تھا جس نے تاریخ کو اپنے سامنے گھٹنے دیکھ لیا. یہ تاریخ نے وسعت نہیں دکھائی کہ اس نے حسین کے لیے اپنا کلیجہ کھول دیا. حسین تھے اتنے باکمال، تاریخ مجبور تھی کہ حسین کو یاد. حسین ابن علی کے پاس ساری نسبتیں ہی بڑی باکمال ہیں. نانا سید الانبیاء، کتنی باکمال نسبت ہے. چھوٹی نسبت تو نہیں کہ نانا صرف نبی نہیں، سید الانبیاء، بابا امیر المومنین، ماں سیدت النساء العالمین، بھائی کریم، بہن عقیدہ، چاروں طرف سے اتنی باکمال نسبتوں میں گھرا ہوا حسین. اب میں جملہ کہوں گا اہل ادب کے لیے، اور اسلام ہاشم بھائی آپ سے دعا لینے لگا ہوں، یہ ساری نسبتیں بھی اگر حسین سے ہٹا لی جائیں، حسین پھر بھی باکمال. یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی کے پاس یہ نسبتیں ہیں تو باکمال. کسی غیر مسلم کے سامنے نام ہی بتاؤ کہ حسین کا نانا نبیوں کا سردار ہے، صرف حسین ہی پڑھو تو حسین میں اتنی جاذبیت ہے کہ حسین سے کھینچ لے. کسی کو نام ہی بتاؤ کہ حسین کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، حسین پھر بھی اتنا باکمال ہے کہ حسین اسے کھول دے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کربلا کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے. اگر تو واقعہ کربلا صرف ایک مظلومیت کا باب ہے تو صرف ماتم کرو اور گھروں کو جاؤ.
اگر کربلا چشمہ فیض ہے اور جاری ہے، کربلا وہ حقیقت ہے جس پہ ضعیفی نہیں آئی. کربلا پہ صرف شباب ہے اور عین شباب ہے. کربلا زندہ ہے، جاوید ہے، اوج پہ ہے اور بلند ہے. اب دیکھنا ہے کہ تم کربلا کو، ہم کربلا کو، انسان کربلا کو کس زاویے سے دیکھ رہا، اس جہت کیا ہے، اس کی ڈائمینشن کیا ہے، وہ کس طرح دیکھ رہا. ہیرا بچے کے سامنے رکھو گے تو اس کا دیکھنے کا زاویہ یہ ہے، ایک چمکتا ہوا پتھر. درود سارے جناب مل کے بلند آواز سے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ یار میرے گھر کے قریب ایک بلڈنگ ہے اور اگر اس کو دیکھو تو وہ ایک پول کی مانند ہے، نیچے زمین پہ کھڑے ہوئے انسان دیکھا ہے، مجھے تو نہیں لگ رہی. دوسرے کا تم زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو اس لیے نہیں. بلندی پہ جا کے اوپر سے دیکھو تو اس کا اصل چہرہ نظر ہے. کئی دفعہ سامنے کھڑا ہوا اپنے دیکھنے کا زاویہ جب تک بلندی پہ نہ لے کے جائے تو شے کی حقیقت ظاہر ہی نہیں ہوتی. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ حقیقت اور ہوتی ہے اور سچ اور ہوتا ہے. ہر سچ حقیقت نہیں ہوتا لیکن ہر حقیقت سچ ہوتی. میں پھر لفظ کہہ رہا ہوں، سچ اور ہے، حقیقت اور. آپ کیونکہ برطانیہ میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے لفظ تبدیل کریں، سچ کے لیے ٹروتھ کا لفظ استعمال ہو، حقیقت کے لیے ریالٹی. ریالٹی اور ہوتی ہے. ہر سچ حقیقت نہیں ہوتا، حقیقت سچ ہوتی. سچ کو اپنا آپ منوانے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. حق کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. سچ دلائل رکھے تو سچ ہوتا ہے، سچ کے پاس دلیل نہ ہو تو وہ سچ نہیں رہتا. حقیقت صرف سامنے جا کے کھڑی بھی ہو جائے اور خاموش بھی رہے بغیر دلیل کے وہ حقیقت ہوتی. میں مثال دوں گا تو آپ کے تھوڑے سے اصحاب جو ہیں وہ مبزول ہوں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ حقیقت کیا اور سچ کیا. اگر زمین پہ کھڑا ہو کے کوئی ڈائمینشن، اس کی زاویہ یہ ہے کہ وہ زمین پہ کھڑا ہو کے آسمان کی طرف دیکھے گا، اسے تارے چھوٹے نظر آئیں گے، چاند بڑا. اور وہ زمین پہ کھڑا ہو کے کہتا تارے چھوٹے ہیں، چاند بڑا. یہ سچ ہے، حقیقت نہیں. حقیقت اس لیے نہیں کہ چاند ہماری زمین میں قرہ ارض کے قریب ہے اور بڑا نظر آ رہا ہے، تارے دور ہیں اور چھوٹے نظر آ رہے ہیں. کبھی بھی حجم کا فیصلہ آپ تعین حجم کا آپ دیکھنے کے انداز سے نہیں کر سکتے کہ کون کتنا نزدیک ہے اور دور ہے. یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھے تو تارے چھوٹے نظر آئے، چاند بڑا. تو دیکھنے والے نے کہا بھائی چاند بڑا ہے، یہ سچ ہے، حقیقت نہیں. اگر حقیقت دیکھ رہی ہے تو ذرا تاروں کے قریب جا کے دیکھ، یہ تارے چاند سے بہت بڑے ہیں. چاند قریب ہونے کی وجہ سے بڑا نظر آ رہا ہے، وہ دور ہونے کی وجہ سے چھوٹے نظر آ رہے ہیں. اب کوئی انہیں دور سمجھ کے چھوٹا نہ سمجھے اور اسے قریب سمجھ کے بڑا نہ سمجھے. اسے قریب سمجھ کے یہ نہ دیکھنا کہ بڑا ہے، اسے دور سمجھ کے یہ نہ دیکھنا. فیصلے قربتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. فاصلے سے کون قریب ہے یہ نہ دیکھو، حقیقت میں کون قریب ہے. یہی تو ہمارے شیعوں کے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم قربتوں سے فیصلے نہیں کر رہے، ہم حقیقتوں سے فیصلے کر رہے ہیں. اگر دیکھنا ہے کہ اس کی نسبت کیا ہے تو یہ دیکھو اس کی حقیقت کیا ہے. آپ لوگ بیٹھے ہوئے میرے قریب ہے کہ فاصلے کے اعتبار سے کیوں. میرا بھائی میرے شہر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ رشتے کے اعتبار سے کیوں. کوئی مجھے کہے گا آپ قریبی کون ہے تو میں کہوں گا میرا بھائی دور بیٹھ بھی قریب ہے.
تو کسی کا دور ہو جانا اس کے دور ہونے کی علامت نہیں ہوتی، اور کسی کا قریب ہو جانا اس کے قریب ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ سچ اور ہوتا ہے، حقیقت اور ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں سچ حقیقت کے سامنے اگر سچ لکھا ہوا حقیقت نہیں۔ چلے میں اسی مثال کو آگے بڑھا کے دیکھتا ہوں، زمین میں کھڑے ہو کے دیکھو گے تو کہیں گے چاند چمک رہا ہے، سچ ہے، حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے چاند تو مٹی کا ڈھیر ہے، اس کی تو روشنی ہے ہی نہیں، یہ تو اس کے پیچھے سورج ہے جو اسے اپنی روشنی دے گا۔ جو ہم تک کیا بات، سچ حقیقت کے سامنے آئے تو سچ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، حقیقت کو نہیں۔ حقیقت حقیقت ہی رہتی ہے، حقیقت ہمیشہ حقیقت۔ یہاں پر استعمال کر دیتا ہوں، نجران کے عیسائیوں کی سچی آیتیں پڑھتے رہے، انہوں نے نہیں ماننا تھا، حق والے سے مقابلے میں خاموش کھڑے ہوئے اور وہ مان گئے۔ حق کو، حقیقت کو دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، حق نے کہہ دیا ہے تو وہ ہے، حق نے کہا اللہ ہے تو ہے۔ اب چلے سچ اور حقیقت کی سی مثال کو آگے بڑھا دیتا ہوں ورنہ موضوع اور تھا۔ جناب سیدہ سے شہزادوں نے پوچھا ہمارے کپڑے نہیں ہیں، بی بی نے کہا کپڑے ہیں درزی کے پاس۔ اب فوری طور پر حقیقت بنی اور دروازے پہ آ گیا نا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ اب جب ہم نے علماء سے پوچھا کہ بھئی آپ صدیقۃ الکبریٰ کہہ رہے ہیں جب کپڑے درزی کے پاس تھے نہیں، انہوں نے کہا اندر سے حقیقت الہیہ بول رہی تھی۔ اور محمد والے محمد بلند سلام۔ حق جو بولے وہ سچ ہوتا، سچ جو بولے وہ حق نہیں ہوتا، حق جو بولے وہ سچ ہوتا۔ تو جب بی بی نے کہہ دیا کپڑے درزی کے پاس ہے تو کسی سنی مولوی نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا بس بی بی نے کہا تھا کہ ہیں اب نہیں بھی تھے نا، تو جب بی بی نے کہہ دیا ہے تو اب اللہ کو دینے پڑے کیونکہ بی بی نے کہہ دیا تھا ہے، یہاں تک تو آ گئے۔ تو جب بی بی نے دربار میں کہا تھا کہ فتح میرا ہے، تو جس کے جواب کو اللہ رد نہیں کرتا اللہ اسے فوراً حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر تمہاری دلیل مان بھی لی جائے کہ رسول نے نہیں لکھا تھا، تو جب زہرا نے کہہ دیا تھا نا کہ میرا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کس زاویے سے دیکھا، اس کا کربلا کو دیکھنے کا زاویہ کیا ہے، اسے کربلا کو کس انداز سے دیکھا۔ کربلا کو شور نہیں چاہیے، شعور چاہیے۔ کربلا کو عقل کے ساتھ سمجھو، بے شک، کربلا کو صرف جذبات نہیں، عقل کے ساتھ سمجھو۔ اب جو عمومی کربلا ہے جب وہ دیکھی گئی تو اس کربلا میں یہ ہے کہ 28 رجب کو نواسہ رسول مدینہ سے نکلے اور مدینہ سے نکل کے مکہ آئے، اور مکہ آ کے حج کا ارادہ تھا، لیکن عمرے میں تبدیل کرنے کے بعد مکہ سے نکل کے 2 محرم کو لشکر اشقیاء کے ایک سالار نے انہیں اتار لیا اور وہ بازریہ اور نینوا کے جنگل میں آ گئے اور ان پر پانی بند کر دیا گیا، اور 10 محرم کو سر عاشور کو انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ کربلا جس کو ایک انسان نے عمومی زاویے سے دیکھا۔ اب اور زاویہ بدلتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے کربلا نکھر اور نتھر کے نئے طریقے سے سامنے آئے۔ یہ ایک زاویہ ہے کہ 28 رجب کو رسول کا نواسہ مدینے سے نکل رہا ہے اور 2 محرم کو کربلا پہنچ رہا ہے۔ یہ ہے نواسہ رسول کی ہجرت اور یہ ہے حسین کے وجود کی کربلا۔ دوسری طرف آئیے ایک زاویہ بدلتے ہیں، حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں، محمد حنفیہ سگے بھائی، انہوں نے پوچھا کہاں کا ہے، فرمایا مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہ اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، فرزند رسول آپ یہیں پہ رکیے، ہم ہاشمی ساتھ ہیں، ہم پہرا دیں گے، ہم آپ کو مدینہ سے کیوں جانے دیں؟ یہ محمد حنفیہ کا کلام تھا۔ حسین ابن علی کے جملے آج بھی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ حسین ابن علی مسکرائے اور فرمایا محمد ماشاء اللہ ان اوریتا ان قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ مجھے شہید ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، مشیت پروردگار یہ ہے کہ مجھے شہید ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔
اب میں تمہیں کربلا کے ایک زاویہ دکھاؤں. حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ مجھے شہید ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، تو اب میں اس مشیت پروردگار کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں. تو اب ایک آنکھ نے دیکھا تھا کہ حسین مدینہ سے جا رہا ہے، دوسری آنکھ نے حسین نہیں جا رہا، مشیت پروردگار مدینہ سے جا رہا ہے. ارے واہ. یہ سفر ایک وجود کا سفر نہیں ہے، یہ مشیت الہی ہے. یہ ایک بدن گھوڑے میں سوار نہیں ہو رہا، یہ مشیت الہی ہے جو اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی ہے. یہ مشیت الہی کا سفر تھا. مدینہ سے حسین کا وجود نکلا ہے تو ساتھ مشیت الہی کا سفر شروع ہو گیا ہے. اگر آپ کے ذہن یہاں خاموش ہو گئے ہیں تو میں ایک دلیل دینے لگا ہوں. یہ مشیت الہی کا تقاضا تھا کہ شب عاشور حر اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک اپنے کپڑے سے باندھ کے حسین کے خیمے کی جانب جا رہا تھا. اصحاب حسین لشکر اشکیا سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا، تلواریں بے نیام ہوئی. حسین اپنے خیمے سے نکلے، آوازیں خبردار مسافر کو اس کی منزل تک آنے دیا جائے، اسے رستے میں نہ روکا جائے. حسین خود اس کی جانب بڑھے. حسین ابن علی کا جانا تھا. مقتل کی 56 کتابوں میں لکھا ہے کہ حر نے کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ کہا، اے حسین ابن علی، میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں. حسین نے اس کے ہاتھوں کو کھول کے کہا، جا میں نے تمہیں معاف کر دیا. وہ کہہ رہا ہے میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں امام ہونے کی حیثیت سے سفارش کرنی تھی. میرے اللہ، میں سفارش کرتا ہوں، یہ آپ سے معافی مانگنے آیا ہے، اسے معاف کر دے. حسین کہہ رہے میں نے تجھے معاف کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ حسین کربلا میں مشیت الہی کی حیثیت سے موجود ہے. یہ جب مدینہ سے چلے ہیں تو مدینہ سے بدن ہجرت نہیں کر رہا، مشیت پروردگار جا رہی ہے. اور قطن میں ممبر پہ کہہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ارادہ حسین ہی عمرے کا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ارادہ حسین تھا میں حج پڑھوں؟ کیا امام کا ارادہ اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا؟ تو کیا خدا نے اپنے ارادے بدل دیے؟ اگر خدا کا ارادہ بدل گیا تو قرآن کی آیت کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ خدا کہتا میرا آئین کبھی نہیں ٹوٹتا، میرے ارادے نہیں بدلتے. حسین آئے ہی عمرہ کی نیت سے تھے، احرام ہی عمرہ کا تھا. اور میں تمہیں لشکر حسین کا ایک زاویہ دکھاؤں. مدینہ سے رسالت کو لے کے چلے، مکہ سے توحید کو لے کے چلے. کیا بات. واہ واہ واہ. حسین کربلا میں پہنچے، یسر عاشور ہے. حسین کا ہر صفت اپنے کمال میں. حسین کربلا میں کمال کی اوج پہ، کیونکہ خدا کو زمین پر ایک ایسا پیکر چاہیے تھا جس سے وہ اپنے تمام کمالات دکھائے. خدا نے زمین پہ اپنی تجلی دکھائی تھی، اپنے کمال نہیں دکھائے تھے. اسے ایک وجود چاہیے تھا، ایک پیکر چاہیے تھا جس سے وہ اپنے تمام کمالات کا اظہار کرے. اس پیکر کا نام حسین ہے، اس دن کا نام عاشور ہے. اور یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قطن یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی آئے اور حسین نے کہا یہ کون سا، یہ ریگستان کون سا ہے، کیا نام ہے اس کا، چلے پھر میں یہی رک جاتا ہوں. حسین ابن علی اچانک کربلا نہیں رکی. کربلا انتخاب پروردگار ہے. اگر حسین کی سواری حسین کو کربلا لے کے آئی ہے تو جو بی بی ام سلمہ کو خواب رسول نے دی تھی وہ کہاں کی دی تھی؟ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ حسین ابن علی جا رہے تھے اور حسین نے کہا رکنے، اور رکنے کے بعد پوچھا اور پھر حسین وہاں پہ آئی. کربلا انتخاب پروردگار. کربلا سانحہ نہیں، وعدہ ہے. کربلا حادثہ نہیں، واقعہ نہیں، معاہدہ ہے اللہ اور حسین کا. اور اللہ اور حسین کے اس معاہدے میں ہر چیز تعین شدہ تھی. روز عاشور طے شدہ تھا. عاشورہ ہونے سے پہلے بھی اللہ نے نبیوں سے اس دن کا احترام کروایا. اس زمین کا احترام خدا نے نبیوں سے کروایا ہے. زمین چنی ہوئی تھی، دن چنا ہوا تھا، یہ سارے کا سارا انتخاب اللہ کا تھا. کربلا میں ایک بھی رنگ زمینی نہیں تھا. کربلا کا کوئی رنگ پھیکا نہیں تھا. کربلا کا ہر رنگ حقیقی تھا. مقام انتخاب پروردگار، زمین انتخاب پروردگار.
کیونکہ بڑی عرفانیت کے ساتھ مجلس جا رہی ہے، معرفت کے ساتھ. میں درمیان میں ان کو خطابت کے جملے کہوں گا تاکہ آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرتے رہیں. کربلا زمین پہ ہے، زمین سے نہیں ہے. واہ زمین پہ ہے، زمین سے. اگر یہ زمین سے ہوتی تو مکرمہ یا منورہ ہوتی، معلیٰ نہ ہوتی. اور محمد والے محمد بلند کر سلام. چلے پھر ایک سطح اور آگے بڑھ جاتا ہے. خدا نے زمینوں کے نام دیے ہوئے تھے. جب شہر نہیں تھے تو زمینوں کے نام تھے. خدا نے کہا میں نے مکہ کو شرافت الارض بنایا. جہاں مکہ ہے اس زمین کا نام شرافت الارض. جہاں مدینہ ہے کرامت الارض. جہاں بیت المقدس ہے کرامت الارض. جہاں نجف ہے قرۃ الارض. مکہ شرف والی زمین، مدینہ کرم والی زمین، بیت المقدس وسیع ترین زمین، نجف قرۃ الارض گھمنڈ کرنے کی زمین. جہاں کربلا ہے رسول فرماتے ہیں زمین کا نام کا مدین الارض. زمینوں کا جوہر، زمینوں کا خلاصہ، زمینوں کا نچوڑ. جو ساری زمینوں کی فضیلتیں تھی وہ اکیلی اس زمین میں تھی، جسے عدیم الارض کہا جاتا ہے. منجد اٹھاؤ یا قاموس اٹھاؤ، لغت کی ساری کتابیں اٹھاؤ، حضرت آدم کا نام نہ عبرانی میں ہے نہ عربی میں ہے. آدم کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ لکھا ہوا ہے من خلق آدم عدیم الارض. آدم کا نام آدم اس زمین کی وجہ سے تھا جہاں سے آدم کی مٹی لی گئی تھی. آدم کی مٹی عدیم الارض سے لی گئی تھی. عدیم الارض کربلا کا نام ہے. اب سمجھ میں آئی کہ آدم تو سجدہ ذات کی وجہ سے نہیں ہوا، کربلا کی کھاد کی وجہ سے. کربلا طے شدہ، دن طے شدہ، حسین کی اصحاب طے شدہ. کوئی صحابی بھی اپنی مرضی سے کربلا نہیں آنا، انتخاب پروردگار. معرفت اگر رکے تو میں ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا، اور میں رکنا نہیں چاہ رہا کہ کربلا کے پورے اس کربلا کے واقعے میں ایک بھی کردار زمینی نہیں ہے. یہ سارے کردار حقیقی. ایک بھی کربلا کی زمین اللہ کا انتخاب، روز عاشور اللہ کا انتخاب، حسین اللہ کا انتخاب، حسین کے صحاب اللہ کا انتخاب. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کربلا میں اترنے والے گھوڑے بھی انتخاب پروردگار. کوئی ایک سواری بھی زمینی نہیں، یہ بھی انتخاب پروردگار. حسین اپنے اوج میں کمال میں تھے کیونکہ اللہ کے سارے کمالات ایک وقت میں حسین میں کربلا میں ظاہر ہوئے. حماسہ حسینی میں مطہری نے لکھا کہ ایک طرف کربلا میں باہر جنگ ہو رہی تھی اور ایک جنگ تھی جو حسین کے وجود کے اندر ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے جو باہر جنگ ہو رہی تھی وہ لشکر کے ساتھ تھی، اور جو حسین کے وجود کے اندر تھی وہ جنگ یہ تھی ہر کمال چاہتا تھا میں دوسرے سے بڑھ جاؤں. شجاعت چاہتی تھی میں سخاوت سے بڑھ جاؤں، سلامت چاہتی تھی میں ہیبت سے، ہیبت چاہتی تھی میں جرأت اظہار سے بڑھ جاؤں. ہر کمال اپنی بلندی کے تھے. کربلا میں کیا تھا نور حسین پہ جو نور حسین پورے کمال میں تھا، اور جو کمال میں تھا حسین. اس کا جملہ میں نہیں کہوں گا. میں کس آنکھ سے حسین کو دیکھوں؟ اگر میں محقق کی آنکھ سے دیکھوں گا وہ کہتا میری تحقیق حسین کے بغیر نامکمل ہے. میں مفسر کی آنکھ سے دیکھوں گا وہ کہتا قرآن کی ہر آیت کی تفسیر کے نیچے سے حسین نکل رہا ہے. اگر میں محدث سے پوچھوں گا وہ کہتے اتنی حدیثیں کسی کے لیے نہیں جتنی حسین کے لیے. میں ماہر نفسیات سے پوچھوں گا وہ کہے گا محیر العقول ذات کو حسین کہتے ہیں. میں کس بندے سے جا کے پوچھوں گا حسین کسے کہتے ہیں؟ کسی شاعر سے پوچھوں گا وہ کہتا ہے اتنی فصاحت کسی کے لہجے میں نہیں تھی جتنی حسین کے لہجے میں تھی. حسین کو دیکھنے اور سمجھنے والی ایک ہی آنکھ زمین میں آئی تھی جس نے دنیا کو حسین کا تعارف کروایا. اس شہزادی کا نام ہے عقیلہ بنی ہاشم، امینہ امامت، فاتح کوفہ و شام. یہ وہ بی بی تھی جس نے حسین کو کمال میں دیکھا، پھر پوری دنیا کو حسین کے کمال بتائے. یہ وہ شہزادی تھی جو 12 محرم کو میں فضائل پڑھ رہا ہوں ابن زیاد کے دربار میں گئی. ابن زیاد کے دربار میں جب شہزادی پہنچی تو اس ملعون نے جان بوجھ کے شہزادی سے ایک سوال کیا. یہ سوال اس نے علی بن الحسین سے نہیں کیا، محمد ابن علی سے نہیں کیا، امام باقر اور امام سجاد سے نہیں کیا. یہ سوال اس نے سیدہ سے کیا، فاتح شام سے کیا. کیوں کیا؟ نفسیاتی طور پہ آپ اس پہلو کو سمجھیے گا. کسی گھر میں ایک موت ہو جائے نفسیاتی طور پر انسان کفری یا کلمات پہ آ جاتا ہے.
اور بالخصوص ایسی باتیں عورتوں سے متوقع ہوتی ہیں۔ اللہ نے ہمارا نقصان دے دیا، خدا نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس ملعون نے جان بوجھ کے علی کی بیٹی سے پوچھا، اس نے کہا شہزادی ہے، علی کی بیٹی ہے، یہ ایسا جواب دے گی میرے لیے۔ وہ یزید کا وہ جو نعرہ، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، حکومت میں کوئی قرآن کوئی وحی نہیں، یہ میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس نے سیدہ سے ایک جملہ پوچھا، اور وہ جملہ آج بھی کتابوں میں ہے۔ اس نے علی کی بیٹی سے کہا، اے علی کی بیٹی، تو دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ماں رایت اللہ ہو، کیا تو نے اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ شہزادی نے رسیوں سے سر اٹھا کے کہا، ماں رایت اللہ ہو الا جمیلا، اس سے پہلے میں نے اللہ کو کبھی اتنا حسین نہیں پایا، اس سے پہلے میں نے اپنے اللہ کو کبھی بھی اتنا حسین نہیں پایا۔ اس کے لیے سید طباطبائی نے بہت بہترین جملہ لکھا ہے سر کربلا میں۔ اس نے کہا شہزادی نے صرف یہ نہیں کہا میں نے اپنے اللہ کو حسین پایا، شہزادی کہتی اس سے پہلے میں نے اپنے اللہ کو کبھی اتنا قریب نہیں پایا۔ کیا اللہ کربلا میں وجود کی صورت میں تھا؟ نہیں۔ بدن کی صورت میں تھا؟ نہیں۔ کربلا میں اللہ اپنے کمالات کی تجلی میں حسین کی صورت میں۔ اب مجھے نہیں پتا، مجھے پڑھنا چاہیے یا اس موضوع سے نکل جانا چاہیے۔ کربلا میں کمالات پروردگار پیکر حسین میں اپنے اوج میں تھے۔ موسیٰ نے ایک بار دیکھنے کی تمنا کی تھی، خدا نے تجلی دکھانے کے بعد کہا تھا موسیٰ ساتھی مر جائیں گے، موسیٰ تو بے ہوش ہو جائے گا، موسیٰ یہ تجلی ہے۔ موسیٰ نے کہا کبھی تیرے کمالات مکمل بھی ظاہر ہوں گے، فرمایا انتظار کرنا، میں دکھاؤں گا کہ میرے اوصاف اپنے کمال میں کب ظاہر ہوں۔ عصر عاشور کربلا، کربلا زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں اللہ کے تمام کمالات کو اپنے پیکر میں ایک وقت میں ظاہر کیا۔ اس سے پہلے انسانیت نے، اگر آپ کربلا کو دیکھنے کا زاویہ بدلیں گے، شب عاشور حسین نے چراغ اپنے ساتھیوں کی بے وفائی کے ڈر سے نہیں بجھایا تھا، حسین نے چراغ بجھایا تھا تاکہ یہ نور پروردگار کو دیکھ سکے۔ حسین چاہتے تھے کہ یہ لقاء اللہ کی منزل پہ آ سکے۔ حسین کے اصحاب نے حسین کو شب عاشور اپنے کمال میں دیکھا۔ یہ جو آپ گاڑیوں میں سٹیکر دیکھتے ہیں نا لکھا ہوا انا مجنون الحسین، یہ جملہ کسی شاعر کا نہیں ہے، کربلا میں حسین کے لشکر کے ایک صحابی کا ہے۔ حابس شاکری نے جب جا رہا ہے مقتل پہ، اس نے رکا، اور رکنے کے بعد اس نے کہا مولا حسین میں جا رہا ہوں موت کی طرف، اسی موت کی تمنا میں تو میں کربلا آیا تھا، میں چاہتا تھا میں آپ کے قدموں سے قربان ہو جاؤں، لیکن ایک دل میں حسرت لے کے جا رہا ہوں۔ آوازیں کون سی حسرت؟ کہتا میں ایک دفعہ آپ کو آپ کی حقیقت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں مقتل کی ذمہ داری لے کے جملہ پڑھنے لگا، حسین نے ہاتھ پکڑا اپنے صحابی کا، خیمے کے اندر گئے اور پردہ گرا دیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکلا اور اپنی تلواروں کو الٹا کر کے اپنے سر پہ مارتا ہوا لشکر کی جانب دوڑ پڑا۔ لشکر نے کہا یہ کون ہے جو اپنے سر سے اپنی تلواروں کو مار رہا ہے؟ اور اس نے آواز دی انا مجنون الحسین، مجھے حسین کے نور نے دیوانہ کر دیا۔ کمال میں تھا اور میں تھا کربلا میں۔ حسین ابن لشکر اشقیاء کے سامنے آئے، جب حسین لشکر اشقیاء کے سامنے آئے تو یہاں پہ کربلا کی مقتل یہ کہتی ہے کہ حسین جب تمام حجت کے لیے آئے تو حسین اب سارے مارے جا چکے ہیں، میں فضائل پڑھ چکا، سارے مارے جا چکے ہیں، تنہا ہے حسین۔ حسین خیام میں گئے، نانا کے ناکا کو لیا، ذوالجناح پہ نہیں، مرتجز پہ نہیں، رہوار پہ نہیں آئے، اپنے نانا کے ناکا جس کا نام غصبہ تھا اس پہ سوار ہوئے، سر پہ رسول کا صحاب نامی امامہ پہنا، ہاتھ میں بابا کی ذوالفقار نہیں، رسول کا عصا تھا، ہاتھ میں نبی والی انگشتری پہنے، اور لشکر اشقیاء کے سامنے، اور لشکر یزید کے سامنے جا کے حسین نے 3 حجتیں تمام کی۔ 3 حجتیں تمام کرنے کے بعد حسین نے کہا ماذا تقاتلوننی، صرف اتنا بتاؤ مجھے قتل کیوں کرنے آئے؟ تینوں کی تینوں حسین کی شرطیں انہوں نے ٹھکرائی۔ حسین کا ماذا تقاتلوننی، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ سامنے سے واضح لبو سے ابھی تیرے باپ علی کے بوس میں۔ حسین نے ناکا کا منہ موڑا،
قیام کی جانب ہے. اب حسین نے ناکہ بھی رکھی, اصحابی خیمے نے دیا, انگوشتری بھی اتاری. اب حسین آئے پشت مورچے جس میں, اب ہاتھ میں لی علی کی گرفتار, اب سر کا امامہ. اگر مجمع متوجہ ہے تو حسین محمد بن کے آئے تھے, کیونکہ حسین اتمام حجت کے لیے جا رہے تھے. ایک دفعہ حسین کے نور میں نور محمدیت نظر آیا, اب حسین حقیقت علیہ کی صورت میں جا رہے تھے. حسین نے اپنے سر پہ علی والا امامہ رکھا اور اپنی ذوالفقار وہ جو بابا کے لیے آسمان سے نازل ہوئی تھی, حسین نے اسے بلند کیا, اپنے گھوڑے کو اے لگائی. اے لگا کے حسین کا جو رجز کربلا میں مقتل میں لکھا ہے, حسین نے جو پہلا حملہ کیا لشکر اشکیا پہ, حسین نے کہا ایھا الکافرۃ, اے کافرو. اور وہ جو سامنے کھڑے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے تھے, ان کے ماتھے پہ سجدے کے نشان تھے, ان کے اندر حافظان قرآن تھے. یہ میرے مولا حسین آپ نے ابھی ابھی سے اتمام حجت کیا ہے اور ابھی انہیں کافر کہہ رہے ہیں. حسین نے کہا تم نے سنا نہیں ہے کہ میں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا تیرے باپ علی کے بغض میں آئے ہیں, یہ علی کے بغض میں آئے ہیں, آپ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب حسین ابن علی کا ان سے لڑنا واجب ہو گیا ہے, کیونکہ سامنے کافر کھڑا. علی کی دشمنی, علی کا بغض اسلام سے نکال دے. چل میں اگر ریکارڈ ہو رہا ہے تو میں ریکارڈ کروا دیتا ہوں. اہل سنت کا امام طبرانی, یہ چھوٹا امام نہیں ہے, یہ مسلم اور بخاری کا امام. مسلم اور بخاری کے ساتھ طبرانی کا نام ہے. اس کی کتاب ہے معجم الاوسط, اس کی 4 جلد سے میں ایک روایت پڑھنے لگا. سنی امام ہے اور معجم الاوسط کتاب کا نام ہے, 4 جلد میں لکھا. وہ کہتا ہے رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, بریدہ نامی صحابی ہے. اس نے آگر رسول کو سلام کیا, رسول نے سلام کا جواب دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ, میں آپ کی دی ہوئی تمام تعلیمات پہ عمل کرتا ہوں, جو عبادات آپ کہتے ہیں میں اسی وقت پہ بجا لاتا ہوں, لیکن آج اپنے دل سے کیفیت بتانے کے لیے آیا ہوں. رسول نے فرمایا کون سی کیفیت ہے؟ وہ دیکھ کر یا رسول اللہ ہر عبادت اپنے وقت پہ کر لیتا ہوں, جو آپ حکم کرتے ہیں وہ سامنے کر لیتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ جب آپ علی کے فضائل پڑھتے ہیں مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتے. میرے دل میں علی کے لیے بغض پیدا ہو جاتا ہے, میرے دل میں کہیں چھپا ہوا علی کے لیے کینہ ہے, وہ کینہ مجھے علی کی فضیلت سننے نہیں دیتا. مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اتنا کہنا تھا. معجم الاوسط میں امام طبرانی کہتے ہیں رسول کے چہرے پہ سرخی آ گئی, صحیفہ رحمت پہ جلالت کی سرخی آئی. رسول نے اپنے چہرے کو پھیرا, اس نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ سچ بولا ہے, مجھے صرف اتنا بتائیں کہ میں کروں کیا؟ رسول نے کہا اپنا ہاتھ بڑھا, پہلے بیعت کا تو کافر ہو گیا. پہلے بیعت کر, اسلام سے نکل گیا. اس کے یا رسول اللہ میں اللہ کو مانتا ہوں, میں آپ کی نبوت کا قائل ہوں. فرمایا تو علی کا قائل ہے. علی کی دشمنی اسلام سے نکال کے کفر میں لے آ. حسین ابن علی نے کہا اے کافرو, کربلا آج اپنوں میں لوگ کہہ دیتے ہیں مسلمانوں کے 2 رخ تھے, مسلمانوں کے 2 گروہ تھے, کوئی مسلمان نہیں. کربلا حد فاصل ہے اسلام اور کفر کے درمیان. کربلا کی جنگ انکار بیعت پہ نہیں ہے, تحفظ ولایت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر دیکھنا ہے کہ نماز کون سی ہوتی ہے اور عبادت کون سی ہوتی ہے اور حقیقت کون سی ہوتی ہے, کسی اپنی مرضی کے مولوی سے جا کے کہہ دینا مجھے صرف اتنا بتا حبیب اور شمر کی نماز میں فرق کیا تھا. اب اس سے آگے میں کیا ہو سکتا, کیا فرق تھا؟ کیا وہ اللہ کی الوہیت کا قائل نہیں تھا؟ کیا وہ رسول کی نبوت کا قائل نہیں تھا؟ کربلا میں انکار ہی علی کا ہوا. جس کی ولایت کا انکار ہوا تو حسین ابن علی کے ساتھ ہم نے مظلوم حسین, بے کس حسین, تنہا حسین سننے والوں اتنے غضبناک طریقے سے حسین ملے. سارے مارے جا چکے ہیں, حسین تنہا رہے, 7 حملے کیے حسین, اور مقتل کہتی ہے مقام ذوالکفل تک فوجوں کو دوڑایا حسین. کوفے کی دیواروں پہ جا کے فوجیں لگی. حسین جاتے تھے فرات کا گھاٹ خالی کرواتے تھے, واپس آتے تھے, پھر جاتے تھے لشکر کو دوڑاتے تھے, واپس آتے تھے. 7 حملے کیے ہیں حسین.
میں نے مقتل سے پڑھا کہ سب سے غضبناک جو حملہ تھا نا حسین کا، وہ چوتھا حملہ تھا، جس میں حسین نے ایسے سروں کو کاٹا ہے کہ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ میں جب بھی مقتل کی کوئی کتاب پڑھتا تھا تو مجھے یہی نظر آتا تھا، چوتھا حملہ بڑا، چوتھا حملہ بڑا۔ تو میں نے اس کی تحقیق شروع کی کہ حسین کا چوتھا حملہ اتنا خطرناک ہوا، کیا چوتھے حملے میں حسین ابن علی کے سامنے کوئی ایسا قاتل آ گیا تھا کہ حسین اتنے خطرناک؟ یقین کیجئے کہ میرا قانون کا وصول ہو گیا، مجھے نہیں جانتا کہ آپ اس حملے کو کیسے دیں گے۔ چوتھا جب حسین نے حملہ کیا، حسین عباس کی لاش کے قریب سے گزرا، بھائی کی کٹی ہوئی لاش سے کی۔ اب غریب زہرا نے اتنا غضبناک حملہ کیا، اور جب کربلا لاشوں سے بھر دی ہے حسین نے، چوتھا حملہ کر کے حسین فرات کے گھاٹ پہ آ کے عباس کو کہتے اٹھ، 3 دن کے پیاسے کی جنگ۔ عباس آنکھیں کھول، تنہا مسافر کی جنگ۔ ایسے لڑتے رہے حسین، ہر کوئی مقتل میں لڑا، ہر کوئی مقتل میں لڑا۔ جو مقتل میں جاتا تھا یا عباس داد دیتے تھے یا حسین، جو حملہ کر کے آتا ٹیلے پہ آتا عباس سے داد لیتا۔ قاسم دوبارہ حملے کے لیے تیار ہوتے جب عباس کہتا مرحبا مرحبا حسن کا بیٹا، اور محمد عباس و حسین سے داد لیتے ہیں۔ ہائے غربت، جب اکیلا لڑا داد دینے والا نہیں تھا، نے جب مقتل میں دیکھا کوئی داد نہیں دے رہا، حسین نے خیمے کی طرف دیکھا، دروازے پہ بہن کی آواز آئی مرحبا زہرا کر۔ حسین کا حملہ دروازے پہ بہن تک دیکھ گئی، بس ساتھ میں حملہ کرنے کے لیے حسین پلٹے، یہاں ہاتھ سے غیبی سے ندا یا نفس اب حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا۔ اب حسین آخری دفعہ خیام کی جانب آئے، اور اب حسین نے ایک جملہ کہا، یا زینب یا کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکم من السلام۔ اے نبی صاحبیو، حسین کا آخری سلام، لفظ آخری 4 سال کی بیٹی نے سن لیا۔ بیٹی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے بابا لڑنے جا رہے ہیں یا مرنے جا رہے ہیں؟ فرمایا سکینہ آخری ندا کرنے کے لیے بابا ہے۔ 4 سال کی شہزادی اپنے نوری خیمے سے نکلی، بابا کی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی بابا اب نہ جانا، بابا میں آپ کو جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، آپ کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، مجھے بتائیے گا اگر کوئی باپ گھر سے جا رہا اور بیٹی دروازے تک آ جائے اور چھوٹی بچی باپ کا دامن پکڑ لے تو کوئی سنگدل ہی باپ ہوگا جو دامن چھڑا کے چلا جائے، ورنہ باپ دروازے سے گھر واپس آتا ہے، اپنی زوجہ سے کہتا بیٹی سنبھال کے مجھے جانے نہیں دے رہی۔ جب سکینہ نے بابا کی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، حسین بار بار خیمے آتے، آواز دے کر زینب میری سکینہ کو سنبھال، آج گیا میری سکینہ کو سنبھال۔ جب دیکھا کہ سکینہ نہیں رک رہی، حسین نے منہ آسمان کی جانب کیا، آواز صبح سے لے کے اب تک تو جو مانگتا رہا میں دیتا رہا، اب حسین تجھ سے مانگنے لگا ہے، میری بیٹی میں نیند تاری کر دے، میری بیٹی مجھے جاتا ہوا نہ دیکھے۔ اب جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں، باپ کے ہاتھوں میں شہزادی کی آنکھیں بند ہو، مولا حسین نے بیٹی ریت پہ سلا دی، سوئی ہوئی بیٹی کو حسین دیکھتے رہے، خیمے سے نکل رہے تھے اور چہرہ سکینہ کا دیکھ رہے،
اب میں پڑھتا چلا جاؤں گا. مجھے نہیں جانتا کہ کون بیٹیوں والا بیٹھا ہے, کون صاحب اولاد ہے جو ان جملوں کو سمجھے گا. حسین خیمے سے نکلے اور بیٹی کو ریت میں لیٹے ہوئے دیکھا. دروازے پہ جا کے حسین واپس آئے. حسین نے بیٹی کی پیشانی چومی. حسین پھر گئے, پھر دوبارہ واپس آئے. حسین نے بیٹی کے رخسار چومے. تیسری مرتبہ کتابیں کہتی واپس آئے. حسین نے بیٹی کی کلائیاں چومی. چوتھی مرتبہ حسین آئے اور حسین نے بیٹی کے کان چومے. سوئی ہوئی بیٹی کو حسین نے ملا کیا. حسین پشت رہوار پہ آئے. ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گر رہے تھے. گرتے حسین کو نہ اکبر یاد آئے نہ عباس یاد آئے. گرتے ہوئے حسین کی آواز ہے, میرے اللہ میری سکینہ ادھر حسین نے بیٹی کو یاد کیا. ریس سے تڑپ کے اٹھی, روگی کہتی اماں میرا بابا حسین کہاں ہے. یہ کربلا کی عینی شاہد ہے. اس نے باپ کی کٹتی ہوئی رگیں دیکھی, اس نے اپنے بابا کا کٹتا ہوا سر دیکھا ہے. یہ کربلا کے موقع کی وہ فاطمہ ہے. یہ قتل حسین کی گواہ ہے. اس نے مولا حسین کو شہید ہوتے دیکھا. جب حسین مارے گئے یہ شہزادی حسین کے سینے میں سوتی تھی. جب حسین مارے گئے حمید ابن مسلم کہتا ہے شام غریباں جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے اور دانے بکھرتے ایسے آل محمد کے یتیم کربلا کے جنگل میں بکھرے. حمید کہتا ہے ہر ایک یتیم اپنے اپنے وارث کی لاش پہ جا رہا تھا. حمید کہتا میں نے خیمے سے کہ 4 سال کی بچی کو نکلتے دیکھا جس کے کرتے کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی. وہ کبھی دائیں دیکھ رہی تھی کبھی بائیں دیکھ رہی تھی. حمید کہتا میرے ذہن میں خیال آیا یہ بچی کسی لاش کو ڈھونڈ رہی ہے. حمید کہتا میں ٹیلر سے اترا, اس سے پہلے میں قریب جاتا زمین پہ بیٹھ گئی. رو کہتی قریب نہ آنا میں حسین کی بیٹی ہوں, نزدیک نہ آنا میں حسین کی فاطمہ ہوں. حمید کہتا میں نے کہا حسین کی لاش پہ جانا ہے, ہاں میں تجھے بابا کی لاش پہ چھوڑا ہوں. رو کہتی مجھے بابا کی لاش پہ نہیں جانا, مجھے پتا دریائے فرات کدھر ہے. حمید کہتا میں نے کہا پانی پینا تو میرے پاس مشکیزہ ہے. رو کہتی پانی نہیں پینا میں پیاسے کی بہن ہوں. رو کے حمید کہتا پھر کیوں فرات پہ جا رہی ہے. تڑپ کے کہتی وہاں میرا چچا عباس ہے, مجھے ایک بار عباس کی لاش پہ. حمید کہتا میں نے بچی کو فرات کا رستہ دکھایا. یہ بچی آدھی رات کو فرات کی جانب تیز قدموں سے چلی. حمید کہتا میں ٹیلے پہ چلتا آ رہا تھا. یہ چند گھوڑا سواروں نے اس اکیلی بچی کو جاتے ہوئے دیکھا. انہوں نے اپنے گھوڑوں کو اس بچی کی جانب دوڑایا. حمید کہتا میں صاحب اولاد تھا, میں زمین میں بیٹھ گیا. میں نے دعا کی میرے اللہ یہ بچی ظالموں کے ہاتھ نہ آئے. حمید کہتا وہ گھوڑے پہ تھے, یہ پیدل چل رہی تھی, یہ کبھی گرتی تھی کبھی اڑتی تھی. یہ گھوڑا سواروں نے بچی کو گھیرے میں لے لیا. حمید کہتا مجھے تسلی تھی اس بچی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ اس بچی کو کیا کریں گے. حمید کہتا میں نے پہلی بار یہ منظر دیکھا, انہیں رات کی چاندنی میں اس بچی کے کانوں کے پر نظر آ گئے. ایک ظالم گھوڑے سے نیچے اترا, اس نے بیٹھ کے کھولے نہیں, اس نے دلوں کو کھینچا. بچی کے کان سے خون کے جذب پھر روک کہتی بابا تیری سکینہ ہو جائے. کان معصومہ کے زخمی ہو گئے. جو آنکھیں خشک ہیں تو میں غریب زہرا کا واسطہ. کبھی حسین کی بیٹی کے مصائب میں آنکھیں خشک نہ رکھنا. اسے 2 بادشاہوں نے بڑا پیار کیا ہے. یہ مولا عباس اور مولا حسین دونوں کی لاڈلی ہے. میں کون سے مصائب پڑھوں حسین کی بیٹی. شہزادی کی ظاہری حیات طیبہ کتنی ہے, 4 سال. ماتمی ازادار بیٹھے میں معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ میں ترازو کے ایک پلڑے میں اس شہزادی کے 4 سال رکھوں.
दूसरे पलड़े पे इस पे आने वाले मुसाइब रखे हैं। अब मैं जुमला पढ़ूं, इसकी जिंदगी में जितनी सांसें हैं उतनी मुसीबतें हैं, उतनी सांसें नहीं है जितनी इसकी मुसीबतें हैं। बस शाम गरीबा ये शहजादी रेत पे सो न सकी है, करवट लेती थी तो कान दुखते थे। 11 मुहर्रम रिश्ते आ गए। मुझे अदनान ने कहा है कि हमारी वादा का हुक्म है कि बीवी के दर्द ज्यादा पढ़े जाए। इस बीवी के दर्द मजमा यहाँ में पढ़ी नहीं जा सकते। ये अपने दर्द लेके खुद ही कब्र में चली गई है। इसके दर्द जमाने के सामने पढ़े नहीं जा सकते। चले मैं एक कोशिश करने लगा हूँ, जाज भाई आबाद मैं देखूंगा मातमियों ने बर्दाश्त किया तो मैं जुमले आगे पढ़ूंगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ रवायत पढ़ने लगा हूँ। 11 मुहर्रम की सुबह को इन्होंने नाका मंगवाए, इन्होंने सवारियां मंगवाई, इन्होंने सैयदुल साजिदीन से कहा अली की बेटियों को कहे ऊँटों पे सवार हो जाए। ऊँटों पे पलान नहीं थे, ऊँटों पे अमारियां नहीं थी, ऊँटों की नंगी पूछ पे अली की बेटियों को सवार होना था। जिन बीवियों को सवार होना था उनके हाथ बंधे थे। हर बीवी अपनी अपनी सवारी के करीब गई। बीबी ज़ैनब की आवाज़ है सजाद सकीना मुझे दे दे, मैं सकीना को अपनी गोद में बिठा लूंगी। बीबी रुबाब की आवाज़ है अली की बेटी मेरी गोद खाली हो गई है सिर के बाद, अगर हो सके सकीना मुझे दे देना। बीबी रुकैया की आवाज़ है मेरे हुसैन की लाडली है, मेरी सकीना मेरी सवारी में बिठा दो। बीबी फिजा की आवाज़ है ये हुसैन की बेटी है, ये मुझे दे दो, मैं कनीज़ अपने साथ बिठा दो। इन जालिमों ने देखा कि बच्ची एक है, हर कोई कह रहा मैं बिठाऊं या मैं बिठाऊं। ये सैयदुल साजिदीन के करीब गया, जाके ना ये कौन बच्ची है जिसे हर बीवी मांग रही है। सजाद की आवाज़ है ये मेरे पापा की लाडली बेटी है, अब तेरे घर में बेटी है, तूने घर तक मातम करना है। इनको मांगने का ये हुसैन की लाडली है। इन्होंने अली दाऊद बनवाया, उसमें सकीना को बिठाया। सकीना कभी बिन बनाने ऊपर बैठी नहीं थी, कभी गाय गिरती थी, कभी गाय गिरती थी। आस माफ कर इन्होंने रस्सियां मंगवाई, सकीना को रस्सियां सरकार